بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں آخر میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ، اور ان کے جو اصل میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ ان سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جس دن سورج کو گرہن لگ جاتا تھا اس حدیث کی مثل بیان کرتے تھے، اور عروہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ پس میں نے عروہ سے کہا کہ جس دن مدینے میں گرہن لگتا تھا اس دن تمہارے بھائی صبح کی نماز کی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عروہ نے جواب میں کہا، یعنی ان کے بھائی سے مراد عبداللہ بن زبیر جیسے آپ کو بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن انہوں نے سنت میں خطا کی۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت میں خطا کی نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہر رکعت میں 2 رکوع کے قائل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر 1 رکوع کے قائل تھے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سنت میں خطا کی۔ حالانکہ تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت کے موافق نماز ادا کرتے تھے، اور عروہ نے سنت میں خطا کی ہے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب هل یقول کسفت الشمس او خسفت، سورج گرہن کے لیے کسفت الشمس کہا جائے یا خسفت الشمس کہا جائے، اس کا باب، یعنی جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کسوف کا لفظ سورج گرہن کے لیے استعمال ہوتا ہے، خسوف کا لفظ چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازاً ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر 1047 ہے، اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ان کو خبر دی کہ جس دن خسوف شمس ہوا، اب دیکھیں خسوف کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہو رہا ہے اکثر، ورنہ حقیقی طور پر چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جس دن خسوف شمس ہوا یعنی سورج کو گرہن لگا، اس دن آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھا، یعنی اللہ اکبر کہا، تکبیر پڑھی، پھر اس کے بعد بہت طویل قراءت کی، پھر بہت طویل رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اسی طرح کھڑے رہے، پھر آپ نے طویل قراءت کی، اور یہ پہلی قراءت سے کم تھی، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، اور یہ پہلی رکعت سے کم تھا، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی مثل پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، اور اس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا، یعنی کھل چکا تھا، پھر آپ نے سلام پھیرا اور اس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بس سورج اور چاند کے خطبہ دیا، اور سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے حیات کی وجہ سے، پس جب تم ان دونوں کو دیکھو تو نماز کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہی تقریباً مضمون جو تھا وہ اس سے پچھلی حدیث پاک کا بھی تھا، تقریباً مضامین ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن بعض الفاظ جداگانہ ہو جاتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کی اکثر عادت آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوگی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کسوف سے ڈراتا ہے، یعنی گرہن لگا کر سورج کو یا چاند کو بندوں کے قلوب میں خوف پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے سے وہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں بڑھتی ہے، تو جب عظمت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے دل میں موجود ہوگی، اور زیادہ خوف ہوگا، اس کے عذاب کا ڈر ہوگا، تو ہم زیادہ اطاعت کی طرف آئیں گے۔ تو اس لیے مقصود یہی ہونا چاہیے، اور ہمارا طرز عمل بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم سورج گرہن لگیں تو ہمارا مقصود یہ ہو، یعنی اس کو دیکھنے سے یا اس پہ غور و تفکر کرنے سے کہ عبرت حاصل ہو، اللہ کی عظمت بڑھے، اللہ کا خوف بڑھے،
اور پھر ہمارا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے عمل میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند، سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور چاند ہم سے کتنی دور ہے اور کتنے اس کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کے نور کو وقتی طور پہ سلب فرما لیتا ہے۔ تو اس سے قلب میں ایک ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں تو پھر آپ اور میں تو کتنے سے ہیں، چھوٹے سے سورج کے سامنے کھڑا کر دیں تو نظر بھی نہ آئے، یہ تو پوری زمین نظر نہ آئے، ہماری ارتھ جو ہے، جو ہمارا سیارہ ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو جو رب اتنی عظیم طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاروں کو مسخر کر دیتا ہے، ان کے نور کو سلب کر لیتا ہے، تو پھر آپ کی میری اوقات کیا ہے۔ تو اس سے پھر ایک آدمی کو عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ انسان اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ذکر کیا 1048 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ ہے کہ بندے خوف محسوس کریں، اور یہاں صورتحال ہے کہ خوف کیا ہے تو سیلفیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان فوٹویں کھینچ کے وہ فیس بک پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں، توہمات کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں، جیسے کسی بہن کے کوئی حاملہ ہے، پیگننٹ ہے، تو بھئی سورج گرہن ہو گیا ہے، چاند گرہن ہو گیا ہے، لوہے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچے کو نقصان ہوگا، ایسی عورت باہر نہ نکلے، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جن باتوں کی کوئی سند نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو کثرت تجربات سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کوئی کیس شاید کسی نے دیکھا اور اس نے اس کے طرف سے رابطہ ملا دیا، بھی تو سورج گرہن کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے بچہ ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا کیا پتہ، واقعی یعنی اس کی وجہ سے ہوا تھا، نہیں وہ ایک اندازہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا، بس اس کو قبول کر لیں گے۔ یعنی جہاں بے سروپا باتیں ہوں، توہم پرستی والی باتیں ہوں، جہاں پر جن باتوں کی کوئی سند نہیں ہے، کہنے والا تک نہیں پتا کہ کس نے ان باتوں کی ابتدا کی ہے، وہاں خوف کا عالم یہ ہے کہ کانپ رہے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ نہیں بچی کو نہیں، لوہے کا ہاتھ نہ لگاؤ، باہر نہ نکلو۔ اور جہاں قرآن و حدیث میں صریح اللہ تعالیٰ کے واضح فرامین موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کلام فرما رہے ہیں اور عذابات سے ڈرا رہے ہیں، اس میں بے خوفی کا عالم دیکھیے کہ اگر کوئی عالم دین ہمیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو ہمیں ہنسی چھوٹتی ہے، ہم انہیں سمجھتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کون سے دور میں رہتے ہیں، ہم بھائی ایک جدید دور میں پیدا ہو گئے ہیں، اس میں اب یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ ہاں تو کیا چلتا ہے بھائی اس کے اندر؟ اس میں چلتا ہے اپنی مرضی، اس میں یہ چلتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا پابند بناؤ، اللہ کی مرضی کا پابند نہ بنو، یہ چلتا ہے اس دور میں۔ تو یہ ہم نے اپنی منطقیں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور یہ کنفرم ہے کہ جو نصیحتوں سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن و حدیث کی باتوں سے اور باتیں بیان کرنے والوں سے بیزاریت کا اظہار کرے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، جیسے کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اسی کے اس میں ایک اور روایت ہے، یعنی حدیث نمبر یہی ہے، مزید امام بخاری تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ، اور اس میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو بکرہ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یعنی ان نشانیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقصود سامنے آیا کہ یہ عظیم نشانیاں دکھا کے اپنے بندوں کے قلوب میں خوف پیدا کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اس کی رضا پہ ہمیں راضی رہتے ہوئے اس کی مشیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق اپنے قلوب میں خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس پر غور و تفکر کر کے اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اور جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ ہمارا رب کس قدر قوت والا ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ تصرف کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا سورج جس میں ہماری یہ زمینیں سینکڑوں زمینیں ایسی سما جائیں اور پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم اندھیرا میں کر دیتا ہے، اس کے نور کو چھپا دیتا ہے، اس کے نور کو وقتی طور پہ سلب کر لیتا ہے، اور سورج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب سورج کی اوقات ہے تو پھر آپ کی ہماری کیا اوقات ہے؟
تو پھر ہمیں تو جب اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ہمیں بھی جہنم میں ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے، ہمیں دنیا میں پکڑنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس سے میں ان بھائی بہنوں کی طرف بھی ان کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا جو کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن کی امید منقطع کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی ہماری پھپھی جو ہے نا بڑا جادو ٹونا کرنے والی، بڑی ماہر ہے، بہت تیز ہے، اب اس سے ڈریں گے، کانپیں گے، نہیں نہیں بھئی خالہ اس کو پھپھی کو کچھ مت کہو، وہ ہمارے گھر میں نہ آئے، بڑا مصیبت آ جائے گی، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ امن دینے والا ہے، وہ اگر جادو کرے گی بھی، جادو کے اثر کا کوئی انکار نہیں کرنے والا، لیکن کیا ہر جادو اثر کرے گا؟ اگر ہر جادو اثر کرتا تو پھپھی نے آپ کو آج تک قبر کے اندر کیوں نہیں پہنچا دیا؟ ایک ذات ایسی ہے جو اس قسم کے جادو کرنے والوں کے جادو کے اثر کو بیکار کرتی ہے، اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن ہم بعض اوقات اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی، ان سے خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی دنیاوی منصب رکھنے والا شخص ہے، طاقتور شخص ہے، ہم اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے خوف کی وجہ سے ناجائز اور حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ انہیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کون جادو ٹونا کرنے والا اتنا بڑا ہو سکتا ہے، کون بدماش ایسا ہو سکتا ہے، کون افرادی قوت اور مالی طاقت رکھنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو سورج کو کالا کر کے دکھائے۔ سورج تو بہت دور کی بات ہے، اس دنیا کے بعد علاقوں کو مسخر کر کے دکھا دے، نہیں، وہ چند لوگوں کے اوپر اس کی دسترس ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے کہ جو متکبرین میں سے ہوگا اس کا انجام خراب ہوگا۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت دیکھیے، اس کے تصرفات کی وسعت دیکھیے، یہ کون ہے جو اللہ کی برابری کر سکے؟ تو کیوں نہ پھر اسی ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اس کے تصرفات پر کامل یقین کر کے بندوں سے ڈرنے کے بجائے حقیقتاً اپنے رب سے ڈرا جائے، بندوں کی پناہ تلاش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے، اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے ان کو راضی رکھنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے گناہ اور غلط کاموں میں تعاون کرنے کے بجائے حق پر ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن کون ایسا کرے اور کہاں سے ایسی ہمت لے کر آئیں؟ ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ جی کسی نے کوئی بھی کہہ دے گا بھئی فلاں نے جادو کرا دیا آپ کے اوپر، بس اب اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اب اس جادو کے توڑ کرنے والے کی طرف توجہ ہوگی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اب براہ راست تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ڈھونڈو، کوئی عامل ڈھونڈو، کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو، وہی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہاں کر سکتا ہے؟ تو زبان سے نہیں کہتے ہم، لیکن ہمارا جو مطلب ایک ضعف ایمانی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، میں اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا کبھی کبھار دعا بھی کریں گے، دامن پھیلا لیا، دعا کر لیا اللہ تعالیٰ کرم کر، لیکن پھر وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کراماتی دعائیں چاہیے کہ یہاں ہماری زبان سے نکلے اور وہاں ایک دم کام ہو جائے، تو ہم کہیں بھئی اللہ تعالیٰ تو واہ ماشاءاللہ کیا ہمارے رب نے کرم فرمایا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو فوراً بس مایوس ہو کے پھر ہم ان دنیاوی سہاروں کی طرف جاتے ہیں، لٹتے بھی ہیں، مال بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، اور اعتقاد مزید کمزور ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عاملین کے پاس جانا بے اعتقادی ہے یا غلط ہے، یہ میرے کہنے کا مقصد نہیں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر یا مایوسی کے قریب ہو کر یا اس کی طرف کامل متوجہ ہوئے بغیر ان دنیاوی سہاروں پر اعتماد کرنا، یہ ہے قابل گرفت شے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، بیمار وہ بھی ہوئے ہیں، سر میں درد ان کے بھی ہوئے ہیں، داڑھیں ان کی بھی دکھی ہیں، بچے ان کے بھی بچپن میں فوت ہوئے ہیں، چوٹیں ان کو بھی لگی ہیں، لیکن میں نے حدیثوں کو کھنگال کے دیکھ لیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے کسی کو کہا ہو مجھے لگتا ہے کوئی جادو وادو کر دیا کسی نے، تو ذرا کوئی بتاؤ، کوئی کاٹ واٹ تو کرو کسی طریقے سے، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سارے جادو اب نکل آئیں، اس صدی ہجری میں، اس دور میں نکل آئیں، جہاں ہر گلی میں اور ہر شخص بیکار بیٹھا ہوا ہے، بس ہمیں لگتا ہے ہر ایک بیکار بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کوئی کام نہیں ہے، ان سب کا ایک ہی مشن ہے، ہم پہ جادو کرانا، سب بیکار بیٹھے ہوئے۔ اچھا آپ کیوں نہیں کرا لیتے؟ نہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھئی ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ سب کے سب کام دھندہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آسمان سے دیگیں آ رہی ہیں پکی بھی ان کے پاس، اور زمین سے سونا چاندی کے خزانے نکل رہے ہیں، وہ تو نہ قصب معاش کرتے ہیں نہ کوئی کام ہے، بس جادو ٹونے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یعنی ایک سوچ والی بات تو دیکھیے کہ ہم پتہ نہیں کیا اپنے پاس سے ایک پوری ترتیب بنا لیتے ہیں، اپنے پاس سے ایک ماحول کریٹ کر لیتے ہیں، اپنی قیاس آرائیوں سے کچھ نتائج مرتب کر لیتے ہیں اور پھر بیٹھے بیٹھے خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ اتنی طاقت والا ہے کہ اگر چاہے تو وہ چاند جو رات میں پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے اسے اندھیرے میں کر دیتا ہے، اور وہ سورج کہ جو اپنی روشنی سے ساری دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے اور ایک ایک چیز بآسانی دکھا دینے میں ہماری مدد کرتا ہے، اللہ چاہے تو اسے بھی اندھیرے میں مبتلا کر دے۔ تو جو ذات اتنی طاقت و قدرت والی ہے اس کی پناہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ کون اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، کامیابی ہوگی، اس لیے یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب التعوذ من عذاب القبر فی الخسوف، سورج گہن میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا باب۔ اس میں حدیث نمبر 1049 ذکر کی گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت نے آ کر سوال کیا، مطلب کوئی سوال کچھ چیز طلب کی ہے، اور یہ مختصر یہاں پہ حدیث موجود ہے، اور پھر جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جب یا تو وہ ذمی عورت تھی یا جیسے خادمائیں کنیزیں آ جاتی ہیں پکڑ لی جاتی تھیں جنگوں کے اندر اور وہ مسلمانوں کی خدمت کرتی تھیں، تو یہ یہودی عورت آئی اور اس نے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس نے اپنے جو سینہ بسینہ اپنے بڑوں سے جو باتیں منتقل ہوتی آئیں اسی کی روشنی میں عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی تک عذاب قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا نہیں تھا، چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی شارٹ میں یہ ذکر کیا امام بخاری نے، آپ نے بتایا ہوگا بھئی یہودن آئی تھی اور وہ تو عذاب قبر کا ذکر کر رہی تھی، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ لوگوں کو عذاب قبر ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کرتے ہوئے کچھ ارشاد فرمایا، یعنی یہ واقعی نشاندہی کر دی کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ